الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. دل کی اتھا گرائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے. مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونق محفل پاک کا اہتمام کیا. دعا گوں اللہ کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ تمام احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، فقیر تمام احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے. دعا گوں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی، فقیر کی، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کو آمین. ہر دور میں ضرورت رہی ہے اس چیز کی کہ ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے جہاں ذکر خدا بھی ہو اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو. اور ہر دور کے اندر اس قسم کی محافل روحانی، علمی انعقاد پذیر ہوتی رہیں. ہر دور میں اسی طرح کے روحانی علمی اجتماعات ہوتے رہے، مگر آپ یقین کریں اس دور میں اشد ضرورت ہے. میں آپ احباب سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنی بستیوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے شہروں میں، آپ جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں پر ایسی محافل کا ضرور بضرور انعقاد کریں کہ اس کی اشد ضرورت ہے. ہر طرف عریانی، فحاشی، بے شرمی، بے حیائی اور غفلت کا دور دورہ ہے. بدی کو پھیلانے والے عام ہو گئے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو نیکی کو پھیلانے والے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، فرمایا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور فرمایا برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ تو فرماتا ہے نیکی کے کاموں میں مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو، معاملہ الٹ ہے۔ لوگ برائی کے کاموں میں تو مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر نیکی کے کاموں میں حد المقدور رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ کہیں یہ نیکی پھیل نہ جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں مودی جیسی گورنمنٹ ہو اور اس مودی جیسی گورنمنٹ کے سامنے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہدائی اور وہ ڈٹ جائے اور اس کو کہا جائے کہ تو نقاب اتار، اور وہ نقاب اتارنے پہ ان کا حکم نہ مانے اور پھر اس پر سختی کی جائے اور اس کو گھیر لیا جائے، اور اس گھیرے میں آ کے، اور گھیر بھی RSS کے غنڈے اس کو گھیر رہے ہوں، اور آپ کے سامنے ہے، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ انڈیا گورنمنٹ کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ اتنے غنڈوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے پھر بھی کہتی ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ نہیں، آواز نہیں آئی مجھ تک، پھر بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے، آپ ایک بات بتائیں، ہمارے لیے کیا پرابلم ہے؟ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں ہم اپنے رب کی کھلے عام بغیر کسی رکاوٹ کے اطاعت کر سکیں۔ ہمیں ایک ایسا خطہ، ایک ایسا ٹکڑا چاہیے زمین کا کہ جہاں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی سے آزادانہ محبت بھی کر سکیں، آزادانہ اطاعت بھی کر سکیں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ پاکستان اس لیے لیا تھا، مگر افسوس، حد افسوس، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بچی ہے وہ تو بازی لے گئی یار۔ عورت تو کمزور ہوتی ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، اور مرد جو ہے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، ایک کمزور عورت، اور وہ بھی ہندوؤں کے سامنے، RSS کے غنڈوں کے سامنے، اور ان کو للکارتی ہے، اور اس نے بتا دیا کہ عورت ہو چاہے مرد ہو، کمزور وہ ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں۔ خدا کی قسم، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ طاقتور ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے نہیں للکارا، اس کے عشق نے للکارا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں سبق دے دیا سب کو، ہم کروڑوں مسلمانوں کو اس نے سبق دے دیا کہ چاہے کچھ ہو جائے گھبرایا نہ کرو۔ ہم پریشان بیٹھے ہوتے ہیں نماز کیسے پڑھیں، ہم دوستوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس بعض اوقات ایسے دوست آئے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار نماز پڑھنے چلا گیا تو اس کو بڑا برا فیل ہوگا۔ ہم اس کی فیلنگ کا احساس کرتے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کا کوئی احساس نہیں۔ ہمیں اس اپنے دوست کی، یا جو ہمارا، جہاں ہم جاب کرتے ہیں، ہمارا کوئی بڑا افسر ہے، وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور ہم نماز کے وقت کو نکال دیتے ہیں
ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا محسوس کرے گا، چلو کوئی بات نہیں، جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر نماز پڑھوں گا۔ افسوس، صد افسوس، ہمیں ہر چھوٹے موٹے ایرے ویرے کی، نتو اور خیرے کی ہمیں فیلنگ کا احساس ہے۔ نہیں، فیلنگ کا احساس تو اپنے مصطفیٰ کی فیلنگ کا کوئی احساس نہیں ہمیں کہ دل رسول پہ کیا گزرے گی۔ اللہ اکبر۔ احباب، اشد ضرورت ہے، یہ قوم غفلت کا شکار ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئی۔ اس قوم سے ہر کام کرا لو، مجرے کرا لو، ڈانس کرا لو، ٹک ٹاک بنوا لو، جو ریانی، جو فحاشی، جو بے شرمی کے کام ہیں ان سے کرا لو، وہ ان کے لیے سہل ہیں۔ اور جب اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کی بات آتی ہے، جب سجدوں کی بات آتی ہے، جب بندگی کی بات آتی ہے، جب اطاعت خدا کی بات آتی ہے، ہائے، جب عشق رسول کی بات آتی ہے، تو یہ قوم جو ہے وہ کہتی نہیں، حالات دیکھنے چاہیے، معاملات ایسے ہو گئے، وقت کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے۔ یعنی کسی اور چیز پہ کمپرومائز ہے ہی نہیں، باقی تمام معاملات جو میرے اپنے ذاتی، اپنے نفسانی، اپنی خواہشات کے ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور جب قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی بات آتی ہے، ان کے ساتھ وفا کی بات آتی ہے، تو پھر ہم کمپرومائز شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں کمپرومائز نہیں، پھر سیکھو اس اپنی شیرنی سے، مصطفیٰ کی دیوانی سے، جس نے پورے انڈیا کو کیا، پورے کفر کو للکار دیا ہے، اکیلے کھڑے ہو گئے۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ جگاؤ لوگوں کو، خود جاگو، لوگوں کو جگاؤ۔ ہم سونے کے لیے نہیں آئے، خدا کی قسم ہم جاگنے کے لیے پیدا ہوئے، ہم غفلت کے لیے نہیں آئے۔ خود رب کو یاد کرو، لوگوں کو کراؤ، خود نماز پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، خود اطاعت کا راستہ اختیار کرو، لوگوں کو سکھاؤ۔ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے، خدا کی قسم آج بھی کوئی بھی مورخ جب قلم اٹھاتا ہے، خدا کی قسم وہ یہ کہتا ہے، اگر ریفارمر کے انداز سے دیکھا جائے، کہتے ہیں محمد جو ہے صفحے اول پہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے ایک جسٹس تھے بھگوان داس، آپ کو شاید یاد ہو، پاکستان کے جسٹس رہے ہیں، جسٹس بھگوان داس، وہ ہندو تھے۔ جسٹس بھگوان داس ہندو تھے۔ اچھا، ان کی طبیعت کیا تھی؟ وہ شاعر طبیعت کے بھی تھے، جسٹس بھی تھے، اور کیا تھے بھلا؟ وہ شاعر بھی تھے۔ جب جسٹس بھگوان داس نے قلم اٹھایا نا کہ میں اشعار لکھوں، آپ کو پتہ ہے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، شاعر جو ہوتا ہے نا، تو وہ جو ہے حسن کے ایک پری پیکر کو سامنے رکھتا ہے، ایک کو تخیلاتی ہو، جیسا بھی ہو، تو وہ کوئی حسین چہرہ وہ سامنے رکھتا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے پھر اس کے خد و خال جو ہیں وہ اشعار کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی آنکھ کی تعریف، اور اس کی بھووں کی، اس کی پلکوں کی، وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اس کے رخسار، اس کے ہونٹ، اس کے دانت، اس کا قد، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، وہ جس کو محبوب پیش کرتا ہے تو اس کی وہ تعریف میں اشعار لکھتا ہے۔ جسٹس بھگوان داس نے جب قلم اٹھایا اور اشعار لکھنے شروع کیے، صدقے جاواں، اس نے کیا کیا کہ وہ تھا تو ایک ہندو، اور اس کے سامنے اس کے پتہ نہیں کتنے بھگوان ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ کتنے ان کے بھگوان ہیں، کہ یہ دکھ دینے والا بھگوان ہے، یہ سکھ دینے والا بھگوان ہے، یہ ماتا جی ہے، یہ جناب یہ کرشنا ہے، یہ گنگا ہے، یہ فلانا ہے۔ میں کس کے میرے تو بیان سن کے ہندوؤں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وہ تو میرے خلاف بڑی انہوں نے پروپیگنڈا انڈیا میں شروع کر رکھا ہے میرے بیانوں پہ۔ تو میں بہرحال بتا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، حق پہ مبنی بات کر رہا ہوں۔ گوبر کی پوجا کرتے ہیں، گوبر بھگوان ہے، ان کی ماتا یہ گو ماتا، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں،
گائے کی گوبر کی پوجا کرتے ہیں، گائے کا موت، ہائے ہائے ہائے، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ بہرحال میں کیا کیا بتاؤں کہ کس کس چیز کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ ہندو، تو وہ اس کے اتنے بھگوان تھے بھگوان داس کے، اور اس نے جب قلم اٹھایا ہے اپنے کسی بھگوان کی تعریف نہیں کی۔ گنبد خضرا کے سائے کی قسم، بھگوان داس نے جس کو اپنے لیے آئیڈیل محبوب پیش کیا ہے اپنے اشعار کی صورت میں، وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا میرا نبی ہے صلی اللہ سبحان علیہ اللہ، وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ، کو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ بھائی اپنے تو تعریف کرتے کرتے ہیں، میں تعریف کروں، آپ تعریف کرتے ہیں۔ میں نے بات کی ہے، یہ نوجوان بچے ہیں، ایک دم اندر کا عشق زبانوں پہ آ گیا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، کہ ساڑھے یار دی محبوب کی بات ہو رہی ہے نا۔ ہم تو پیار کرتے کرتے ہیں، ہمیں کرنا بھی چاہیے، ہم تو کرتے ہیں، یہ حضور سے پیار ہی ہے نا۔ یہ آپ نے ٹھنڈے موسم میں بستر کو چھوڑا، آپ یہاں آ گئے۔ مہنگائی کا دور ہے، اور مہنگائی تو اس وقت اتنی زیادہ ہے کہ بیان سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنی مہنگائی کے باوجود آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے خرچہ کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی میل آنر نہیں بیٹھا ہوا، سجی مزدوری کرنی، تازہ مزدوری کرنی، اور آپ نے اس میں سے اپنا بجٹ تیار کرتے ہیں، بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، گھر خرچ کرتے ہیں، اور اس میں سے آپ پیسے جو ہے نا وہ نکال کے پروگراموں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، محفلیں بھی سجاتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، گاڑیاں بھی کراتے ہیں۔ آپ یہاں آ بھی گئے، آئے کہ نہیں آئے؟ آپ نے جو اتنا کچھ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی محبت ہے۔ اس دور میں وقت نکالنا بڑا مشکل ہے، آپ نے وقت نکالا، آپ نے خرچ کیا، آپ یہاں تشریف لے کر آئے۔ ہم تعریف کریں تو بات سمجھ آتی ہے، ہم تو پیار کرنے والے ہیں۔ مزہ تو جب ہے غیر پہ محبت کا اظہار کرے۔ ہاں اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے ہیں، کیا منظر ہوگا یار۔ حضور طواف کعبہ فرما رہے ہیں، ایک بدو نا وہ ساتھ ساتھ وہ بھی طواف کر رہا ہے، تو بدو طواف کرتے کرتے نا وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، یا رحمانو یا رحیم، یا کریم یا کریم یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا کریم یا کریم۔ وہ طواف کرتے کرتے نا تو یہ تسبیحات پڑھ رہا ہے۔ اس نے جب تسبیح پڑھی نا کہ یا رحمانو یا رحیم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، جس انداز سے نا اس نے پڑھا نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں پڑھا ہے کہ یا رحمانو یا رحیم۔ وہ کہتا ہے یا کریم، حضور نے پھر اسی انداز میں فرمایا یا کریم، پھر وہ کہتا ہے یا کریم، حضور نے اسی انداز سے پھر کیا یا کریم۔ اس نے بڑے غصے سے سرکار کی طرف دیکھا، کہتا ہے میری نقل اتار رہا ہے تو؟ بدو کہتا ہے، اچھا بدو نے کلمہ پڑھا ہوا تھا مگر اس نے سرکار کو دیکھا نہیں تھا اس نے۔ اچھا انہوں نے کہا میری نقل اتارے ہو؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، تو حضور نے سمائل پیش کی، سبحان اللہ۔ اچھا اس نے دوبارہ اسی انداز میں جب تسبیح پڑھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی کے انداز میں نا پھر وہ اسی تسبیح کو پھر دہرا دیا، تو وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا تو پھر میری نقل اتار رہا ہے؟ اچھا تھوڑی دیر بعد ٹھہرا اور پھر وہ ایسے چل رہا ہے، تو اس نے پھر تسبیح پڑھی۔ اس نے جب پھر تسبیح پڑھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی کے انداز میں اس تسبیح کو پھر دہرا دیا۔ جب تسبیح کو دہرایا تو پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بات سن میری، میں پنجابی میں بتاؤں تو اس نے کہا گل سن میری، جے تو سونا نہ ہوندا، اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ ہے دیکھا نہیں اس نے ہے عمران ایویں سمجھ تو اپنا فنکشن بھگتان آیا بیٹھا اپنا ایویں سمجھ ٹینٹ شینٹ سارا سب فنکشن تیرا ہے تے تو ہن جڑا نا یہ پروگرام دا اینڈ ہونا ہے تے تو انہاں نو بل پیش کرنا تے انہاں تینوں بل دے دینا تو جا کے بہ تیری مہربانی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اونچا 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 بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا تو سونا نہ ہوندا تے میں تیری شکایت اپنے نبی کو لا چھڑتا جا کے کہندا تینوں کی پتا میرا نبی کیڑا لجپال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہندا ہے ساڈے نبی نے نقلاں لان تو منع کیتا ہے تے تو میری نقل لائی جانا ہے میں تیری شکایت ضرور لاندا اپنے نبی دے سامنے پر میں کی کراں تو ہیں بڑا سونا سبحان اللہ ہائے 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 اچھا وہ بات چیت ہو رہی اتنی دیر میں ایک صحابی آ گئے تو اس نے آ کے جب حضور پر درود بھیجا تو پھر اسے پتا چلا کہ یہی سرکار ہیں اب وہ منتیں کر رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا مجھے تیری ادا بڑی پسند آ رہی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ 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 اب آپ کہیں گے بھی یکے بعد دیگرے اتنے نعرے لگا دیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ کو پہلے کیا کہا جاتا تھا یسرب کہ دکھوں کا گھر تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلے نام یہ تھا اور فرمایا اب اس کو یسرب نہ کہا کرو یسرب نہ کہا کرو کہ یہ مدینہ ہے فرمایا سنو اگر بھولے سے تمہارے منہ سے یسرب نکل جائے تو کفارے کے طور پر 10 مرتبہ کہا کرو مدینہ 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 بولو سبحان اللہ بولو 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 مدینہ 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 سنو اللہ اکبر میں نے کیوں اس طرح کیا وہ بچے نے نعرہ لگایا نا تو یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں نہ لگایا اس لیے میں نے کہا فوراً سے پہلے ہم بھی کفارہ ادا کریں اب 10 نہیں میں نے کہا 12 مرتبہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر دیکھا نہیں اس نے کلمہ پڑا ہوا تھا لیکن پھر بھی کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے ہیں بڑا سونا اور وہ مدینہ طیبہ کہ وہ جو عورت جس کو پتا چلا کہ مدینے میں کوئی جادوگر آ گیا ہے تو وہ بڑی پریشان حال ہو کر کیا کر رہی ہے وہ اس نے سارا گھر کا سامان جتنا بھی تھا بہرحال اتنا تھا کہ کوئی لمبا چوڑا لدا بلانے کی ضرورت نہیں لانے کی ضرورت نہیں ایک گٹھڑی سی تھی یہی کچھ اس کا ترکہ تھا اچھا پہلے لوگوں کے پاس ویسے بھی اتنا سامان نہیں ہوتا تھا یہ اب ہمارا رواج پڑ گیا ہے یہ ہمارا بیڈ روم علیحدہ ہے ڈرائنگ روم علیحدہ ہے یہ سرکار کے کرم ہے نا بیڈ روم ہمارے بکھرے ہو گئے پھر 2 بیڈ روم ہو گئے 3 ہو گئے پھر ڈرائنگ روم ہو گیا اور پھر ہمارا گراج علیحدہ ہو گیا پھر ہم نے کہا ایک اوپر بھی ہونا چاہیے ہن اتلا پورشن بنا لو اوپر کا پورشن بنا لیا پھر ہم نے کہا ایک اوپر سٹور روم بھی ہونا چاہیے پھر اوپر سٹور روم ہو گیا اچھا پھر ہمارے کمرے خالی بڑے ہوتے ہیں مکان ہمارے بڑے بڑے ہو گئے مگر دل ہمارے چھوٹے چھوٹے ہو گئے پہلے ایک کمرے میں گیسٹ آتے تھے وہ بھی رہتے بیٹھتے تھے اب ہماری صورت حال یہ ہے کہ گیسٹ آتے ہیں نا تو ہمیں بڑی پریشانی واقع ہو جاتی ہے ہن ہم کہتے ہیں خدا دا واسطے سڑی جان چھڑ دیو چلے جاؤ تم ہم نے نو انٹری کا بورڈ لگایا ہوتا ہے ایسا نہ کیا کرو اپنے دل بڑے کیا کرو خدا کی قسم میں کل بھی بیان میں بتا رہا تھا میں اکثر بیانوں میں بتاتا ہوں
میری زندگی کا تجربہ ہے، جس کا دسترخوان وسیع رہتا ہے نا، رب کریم اس کو کبھی تنگ دستی نہیں دیتا۔ اپنا دسترخوان وسیع رکھا کرو۔ آپ کے پاس کوئی اپنا آئے یا بیگانہ آئے، اگر کھانے کا وقت ہے اسے ضرور کھانا کھلاؤ۔ اگر کھانے کا وقت نہیں ہے، آپ پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے کھانا نہیں کھانا، تو اس کو کوئی چائے پانی کوئی فریشمنٹ کرا کے بھیجا کرو، اسے ویسے نہ جانے دو۔ آپ نے دیکھا ہے جن آستانوں پہ لنگر چلتے رہتے ہیں، اس مہنگائی ہو یا پہلے کبھی مہنگائی ہو، بھٹو صاحب کے دور میں وہ ڈپو ہوتے تھے، کیا راشن ڈپو لگے ہوتے تھے، لوگ کیوں میں لگے ہوتے، جیسے آج اس گورنمنٹ نے کھاد کی بوریوں کے لیے لوگوں کو ذلیل اور خوار کر کے رکھا ہوا ہے، کیوں میں لگا رکھا ہے، ضربیں لگا کے انہوں نے کتنے پرسنٹ 17% پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے قیمتیں بڑھا دی ہیں ظالموں نے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، کہو آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو مہنگائی کے عذاب سے نجات دے، کہو آمین۔ لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ پریشان ہے، آپ بھی پریشان ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، اس کو بجٹ مینج کرتے ہوئے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، خاص طور پر جو تنخواہ دار لوگ ہیں نا، کہ ان کی سیلریاں وہیں کھڑی ہیں مگر ان کے خرچے بڑھ گئے ہیں اور کئی گنا بڑھ گئے ہیں، وہ پریشان ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ مگر آپ دعوت فکر دوں گا، کبھی کسی آستانے پہ چلے جاؤ، آپ نے جیسے 6 ماہ پہلے وہاں کا ماحول دیکھا ہوگا، اسی طرح اب بھی وہاں پر ماحول چل رہا ہے۔ آپ نے سال پہلے وہاں جو دیکھا ہوگا، لنگر آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، سسٹم چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، لنگر کھا رہے ہیں، آپ اب دیکھیں اسی طرح 10 سال پہلے وہاں کا جو سسٹم دیکھا ہوگا، 10 سال بعد پہلے سے کہیں بہتر وہاں کے لنگر کے رہائش کے انتظامات ہیں۔ کیا بات ہے، مہنگائی کا اثر ان پہ کیوں نہیں ہوتا؟ مرید کہتا جی میں 10 روپے دے آتا ہوں نا تو یہ میرے 10 روپے کا کمال ہے۔ یہ تیرے 10 کا کمال نہیں ہے، 10 نہ لاندہ کیے، کیا آتا ہے 10 سے؟ میں جی 10 کے 100 کر کے، 100 میں آتا کیا ہے؟ ان کے ڈیلی کے ہزاروں کے لاکھوں کے خرچے ہیں آستانوں کے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دسترخوان کبھی لپیٹے ہی نہیں جاتے، دسترخوان بچھا رہتا ہے، اپنا ہو بیگانہ ہو، ٹھرنا لاؤے سڑنا لاؤے، اینی ون کوئی بھی آتا ہے، خدا کی قسم متھے تے وٹ نہیں کہ تو کیوں آیا ہے، تو روٹی کیوں کھا رہا ہے، روٹی کے ٹائم پہ تو کیوں آیا ہے، کیونکہ بات ہی نہیں ہے، بلکہ جو آتا ہے ہاں کلا لنگر کھا کے جا، ہاں کلا لنگر کھا کے جاؤ، تسی آئے ہو لنگر کھا کے جاؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں جناب ہم نے لنگر نہیں کھانا، ٹائم نہیں ہے، کہتے نا 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 بابا ناراض ہوئے گا، بابا کہتا ہے لنگر کھا کے جاؤ، سبحان اللہ۔ ہم ناراض ہوتے ہیں روٹی تو کھا دی کیوں ہے، وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں کھاندا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں۔ تو دعوت فکر دوں گا، اپنے دسترخوانوں کو وسیع کرو، اپنے دل وسیع کرو۔ مکان تو وسیع تمہارے ہو گئے ہیں، 1 بیڈ روم سے 10 بیڈ روم بن گئے ہیں، گیراج بن گئے ہیں، سائیکل سے بڑی سواری پہ آ گئے ہو، رہن سہن اچھا ہو گیا ہے، ہائے مگر افسوس دل تنگ ہو گئے ہیں۔ اپنے دل بڑے کر لو، مصطفیٰ کا سن کا صدقہ، چاہے جتنی مرضی مہنگائی ہو، جتنے مرضی حالات ہوں، میرا مولا تمہارے اسباب پیدا کرتا چلا جائے گا، نہ تمہیں یہاں پریشانی ہوگی نہ وہاں پریشانی ہوگی۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مدینے کی عورت، وہ اپنی سامان اپنا لپیٹ رہی ہے، اللہ اکبر، وہ گٹھڑی تیار کر کے کھڑی ہے، اب وہ دائیں بائیں دیکھتی ہے کہ کوئی آئے کہ جس کے سر پر میں یہ گٹھڑی رکھوں، کوئی مزدور مل جائے کہ وہ میرا سامان اٹھا کر میری منزل تک چھوڑ آئے۔ تو پھر اس کو سامنے سے کسی کو آتے دیکھا تو انہوں نے آ کر پوچھا اماں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہتی وے بیٹا میں بڑی پریشان کھڑی ہوں، مزدور نہیں مل رہا، تو کیا تو مزدوری کرے گا؟ اماں کیا کرنا ہے؟ کہا میری گٹھڑی اٹھا کر مدینے سے باہر چھوڑ کے آنی ہے۔ کہا اماں کوئی مسئلہ نہیں، گٹھڑی اٹھائی، سر پہ رکھی،
چل دیے. کہاں جا رہے ہیں؟ چلتے جا رہے ہیں, راستے میں باتیں ہوتی جا رہی ہیں. پوچھا اماں تو مدینہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ لوگ تو مدینے کی طرف پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں کہ مدینے میں بہار آ گئی ہے, مدینے میں رحمت آ گئی ہے, تو مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے. کہنے لگی میں مدینہ کبھی نہ چھوڑتی, میرے آباء و اجداد مدینے میں رہتے تھے, ہم ایک عرصہ دراز سے مدینے کے باسی ہیں. تو کہا اماں پہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ کہا میں اس لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں, مدینے میں نا ایک جادوگر آ گیا ہے, میں نے سنا ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے نا وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے. میں نے سنا ہے وہ چھوٹا موٹا جادوگر نہیں ہے. کہا اچھا. کہا بہت بڑا جادوگر ہے, وہ اگر انگلی کا اشارہ کرتا ہے نا چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیتا ہے. کہا اچھا. اچھا دیکھو گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے, ساتھ ساتھ اس کی باتوں پہ جواب بھی دیا جا. اچھا پتہ ہے اتنا بڑا جادوگر ہے, وہ اگر چاہے نا سورج ڈوب گیا ہے وہ اشارہ کرتا ہے, ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے. اچھا ہاں, جانور اس سے باتیں کرتے ہیں, جانور اس کو سجدے کرتے ہیں, اور وہ چاہے اپنی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے. اور سنا ہے اس کی لعاب کا یہ اثر ہے, وہ کٹے بازو کو لگائے بازو کو جوڑ کے دکھا دیتا ہے, وہ اگر آنکھ کے ڈیلے پہ لگائے آنکھ کے ڈیلے کو روشن کر دیتا ہے. اور اس کی حالت یہ ہے, اس کی حالت یہ ہے, اس کے پسینے کا کیا کمال ہے کہ سنا ہے اس کے پسینے میں سے مشک, عنبر اور کستوری سے زیادہ خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت بڑا جادوگر ہے. جو اس کو دیکھتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے, وہ اس کے پیچھے مگر مگر رودے لگ جاتا ہے, مگر مگر لگ جاتا ہے. میں اس کی دکھ کی خاطر جا رہی ہوں, میں اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہتی. کہا اچھا اچھا اچھا, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. کرتے کرتے مدینہ طیبہ سے باہر نکل گئے, اماں کی گٹھڑی وہاں رکھی. اچھا اماں مجھے اجازت میں جاؤں؟ کہتی ہے نا نا ایک منٹ ٹھہر, کتنے پیسے ہیں تیرے؟ کہا اماں ہم مزدوری کے پیسے نہیں لیتے ہوتے, پیسے نہیں لینے تیرے سے, تیرا کام کر دیا بس ٹھیک ہے, دعا دے چھڑ. جانے لگے. کہتی ہے اچھا تو بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. ایک بات سن, بات سن میری. کہا کیا؟ تو ہے بڑا سونا, تو ہے بڑا سونا, بڑا پیارا, بڑا خوبصورت ہے تو, اور میری بات سن, میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کہا میرے دل کو یہ ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کبھی تو اس جادوگر کے سامنے آ گیا تو. اچھا میری ایک نصیحت پلے باندھتا جا. کیا باندھوں؟ تو نے نا اس جادوگر کے سامنے نہیں آنا, کیونکہ وہ تو جادوگر ہے, اس نے تجھے دیکھ لیا, تو نے اسے دیکھ لیا, تو بھی اپنے مذہب سے گیا. میں نہیں چاہتی تو اپنے مذہب سے چلا جائے, تو بڑا سونا ہے اس لیے اس سے بچ کے رہنا ہے. کہ اچھا اماں میں خیال کروں گا, کہہ کے بھیج جانے لگے. اچھا پھر بھی نہیں بتایا. آخر اس نے جب چلے نا پھر اس نے آواز دی, ایک منٹ ٹھہرنا ذرا, واپس آ ذرا. واپس آئے. بات سن, تو ہے بڑا سونا, تیری ماں نے تیرا نام بھی بڑا کوئی چن کے رکھا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان. ماں نے تیرا نام بڑا چن کے رکھا ہوگا. ایک کام کر, اپنا نام تو بتا. کہا ماں نام پوچھ کے کیا کرے گی, تیرا کام ہو گیا, تیری گٹھڑی میں نے یہاں لا کے رکھ دی, تیرا کام ہو گیا, تیری نصیحت میں نے پلے باندھ لی ہے. تو نے کہا اس کے سامنے میں نہیں جاؤں گا, نام پوچھ کے کیا کرے گی؟ کہ نا مجھے اپنا نام بتا, تو بڑا پیارا بڑا خوبصورت ہے, تیرا نام بڑا خوبصورت ہوگا, اپنا نام بتاتا جا. کہا مئی اماں اگر نام پوچھتی ہیں نا تو پھر سن, جس جادوگر کے خوف سے ڈر سے تو برسا برس مدینہ چھوڑ کر تو جا رہی ہے, اپنا گھر چھوڑ کر بے وطن ہو رہی ہے, ارے میں وہی محمد تو ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں وہی تو ہوں. اللہ. اس نے کہا تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں میں ہوں. اس نے کہا وائے میں مر جاواں, تو جادوگر نہیں ہو سکتا. یہ چہرے جادوگروں کے نہیں ہوتے, جادوگروں کے چہروں پہ لعنت پڑتی ہے, سیاہی ہوتی ہے. تیرے چہرے کی روشنی بتاتی ہے, چہرے کی چمک بتاتی ہے کہ تو سچا ہے.
تیرا رب سچا ہے، تیرا دین سچا، جلدی کر مجھے کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، مجھے کلمہ پڑھا اور مجھے مدینے واپس لے جا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اکبر، اللہ، اللہ، ہائے 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 ہائے، یا رسول اللہ، سبحان اللہ اللہ، اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک بات تو بتاؤ، کوئی سارے راستے ہم کسی کی، اول تو ہمارے اندر ایسے جذبے آج کل بہت کم ہیں، ایسے لوگ اب بھی ہیں، ایسے جذبے بڑے کم ہیں۔ ہم اگر ایسے فلا بلا کسی کی خدمت کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں اور وہ یہاں سے لے کر فیصل آباد کے گھنٹہ گھر تک ہمیں سارے راستے سانوں ہی سنائی جانا ہوئے، وہ یعنی انہوں نے تو کہا وہ اداں دا، ہمیں تو پتہ ہے نا، ہمیں سنائی جا رہی ہے بھی تو اداں دا، تو اداں دا، تو فلانے دا، اسی گٹھڑی چک کے سننی اے بھائی ماں تیرا پنڈ چکی جانا ہے، تو میں نو گلاں سنائی جانا۔ ہماری ماں اگر بیچاری اپنی، وہ تو حضور تو اس کو فرماتے ہیں اماں مئی اماں مئی اماں مئی اماں، ہماری اپنی سگی ماں، ریل مدر، جس پہ ہم کبھی کبھی خرچہ کر لیتے ہیں، اگر وہ کبھی ہمیں ڈانٹ ڈپڑ کر دے تو کیسے موڈ خراب ہوتا ہے، تینوں پیسے میں دیواں تے گلاں میں نے سنا نہیں ہے، انہوں نہیں پوچھ دی، جڑے دن پانی نہیں پوچھدا، جس دن روٹی نہیں کھوانا، اللہ دی ساں میں پیسے لے کے پہلے دن اڑانا آ کے، تو میں نے گلاں سنا نہیں ہے۔ اور اپنی کوشش کرتے ہیں بیوی کے سامنے ماں کو ڈیگریڈ کریں، بیوی کے سامنے، کیوں؟ وہ بیوی ہماری سائڈ پہ ہمیں نا پمپ کرتی رہتی ہے، تسی کما کما کے انہوں نے کھوائی جاندے ہو، یہ بڑھے ایسی پالن کیتے نے، یہ مردی کیوں نہیں، گھر کا تو خالی ہوئے گا، ہیلو یہ کمرہ کا تو خالی ہوئے گا، یہ بڑھے کدوں مرن گے، یہ مر جان تاکہ کمرہ ساڑے کو لاوے۔ اچھا ایک گل تے دسو، یہ مرن کے کمرہ ساڑے کو لیا آئے گا نا؟ وہ کہندے نہیں، باقی پر آوی نے حصہ آئے گا، حصہ کو دو، خرچی اسی کریے، حصے وہ لے جان۔ لو جی وہ پمپ جو کر دیئے، اسی جو تو بیستی کرنی ہے نا ماں دی، تو پھر اسی کوشش کر دیں اپنی بڑی دے سامنے بیستی کریے تاکہ بڑی دا سینہ ٹھر جائے، وہ خوش ہو جاوے، واقعی میرے بندے نے نا میری وفات میری محبت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اور ہم تو اپنی ماں کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے، ہم کسی اور کی ماں کے ساتھ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ نبی کے غلام ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ خطبہ خلافت دے کر مسجد نبوی سے باہر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر نکلتے ہیں۔ جب باہر نکلے تو ایک عورت نے آواز دی، ابو بکر، کہا کیا بات ہے؟ کہا تیرے خلیفہ بننے سے لوگ خوش ہوں گے، واللہ مجھے کوئی خوشی نہیں۔ کہا وہ کس لیے؟ تو خوش کیوں نہیں؟ کہا پہلے میری بکریوں کا دودھ تو دو کے دیتا تھا، اب میری بکریوں کا دودھ کون دو کے دے گا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا اماں خدا کی قسم کل بھی تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر دوتا تھا، اب بھی تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر دوئے گا۔ فرمایا خدا کی قسم خلافت کے کام تیری خدمت میں مجھے منع نہیں کر سکتے، کل بھی تیرا خادم میں تھا، آج بھی تیرا خادم میں ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بولو سبحان اللہ۔ نہیں نہیں، اچھا دائیں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ نہیں آواز نہیں ہے میرے تک، میرے تک آواز ہی نہیں آ رہی۔ پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ کمال ہے، کمال ہے یار۔ ہم نے گٹھڑی کہاں پھینکنی تھی؟ اسی اوتھے ہی سوٹ دینی۔ ہم نے 2 باتیں کیا 6 باتیں سنانی بھائیو، نہ ایسا کیا کرو، یہ اسوہ رسول نہیں ہے۔ اپنے نبی کا میلاد منانے والوں، نبی کے جشن منانے والوں، اپنے نبی کے نام کے چراغاں کرنے والوں، اپنے نبی کے لنگر پکانے والوں، اپنے نبی کے لنگر کو کھانے والوں،
کیا صرف لنگر پکانا اور کھانا ہی عشق رسول رہ گیا ہے؟ اسوہ رسول کو روشنی ڈالنا، اسوہ رسول کو سننا، اسوہ رسول پر عمل کرنا کیا ہمارے لیے لازم نہیں رہا ہے؟ ہماری بد اخلاقی کا یہ عالم ہے، ہمارا باپ ہم سے پناہ مانگتا ہے۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم کسی عہدے پہ بیٹھتے ہیں، ابا جی ہمارے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے کمب کے گلاں کر دے ساڑھے سامنے، کہنا میرے پتر نو نہ کہنا، اچھا بھی نہیں میں انہوں کہ اوے انہوں نہ دسنا کہ میں توڑے نال میں اپنے پتر دی کوئی گال میرے سامنے ہوتا ہے۔ کئی ایسے باپ ہیں جو شکایت کرتے ہیں میرے کسی سنگی کی کہ آپ کی یہ جو سنگی ہے نا، اس نے ایسے ایسے کیا ہے، میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اور ساتھ وہ مجھے پتہ کیا کہتا ہے، کہنا بابا جی اے اللہ دا واسطہ ہے انہوں نہ اے نہ دسنا کہ میں شکایت کی تھی۔ کئی مائیں جو مجھے شکایت کرتی ہیں میرے سنگیوں کے بارے میں، وہ مجھے کہتی ہیں کہ بابا جی میں ہاتھ بننے ویکھو، انہوں نہ دسنا کہ میں تو وہ دی شکایت کر دیتی ہے۔ میں کہ تم اتنی ڈردی کیوں ہے؟ کہ جی بابا جی بڑا کبا ہے، انہیں گھر آ کے میں نے گالاں کرنی ہیں جناب، تیری کیڑے کام دی اللہ ہو کا دی تو اللہ ہو کی تھی، تیریاں کیڑیاں نمازاں، تیری کیڑی حق ہو، ایڈی وڈی دنی جیڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، تے ماں تیرے تو ڈر دی بھر دی، پیو تیرے تو ڈردہ بھر دا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نماز نے قلب و روح پہ اثر نہیں ڈالا، ذکر اذکار نے قلب و روح پہ اثر نہیں ڈالا۔ سب ہو بکرتم واسیلا، صبح و شام میرے نام کی تسبیحیں پڑھو، صبح و شام تسبیحیں پڑھتا ہے، اس تسبیحات نے تیرے قلب و روح پہ کوئی اثر نہیں ڈالا۔ عاشق رسول بنا ہوا ہے کہ میں درود و سلام پڑھنے والا ہوں، اس درود و سلام نے تیرے قلب و روح کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ ہائے سارے کا سارا ذکر، ساری تسبیحات، سارے درود و سلام، ساری نیکیوں کا تعلق صرف حلق تک رہ گیا، قلب تک نہیں آیا۔ جب تک قلب و روح پہ اثر نہ پڑے، خدا کی قسم بندہ مومن نہیں بنتا، بندہ مومن نہیں بنتا۔ عبادات کا اثر، عبادات کس لیے ہیں؟ اس لیے ہیں کہ تاکہ قلب و روح منور ہو جائیں، ایک بندہ بندے کا پتر بن جائے، اس کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، اور جس کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، وہ با اخلاق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ با اخلاق ہوتا ہے۔ کیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساری سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، اور اینڈ جب ہوا نا تو اچھا کمال کرم ہے، کمال کرم ہے، کمال کرم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نام بتانے کو تیار نہیں، تو آخر وہ مجبور کر دیتی ہے، کہتی نہیں وے سونیاں وے تو کسے کوئی چنگی ماں دا پتر ہیں، ایسے کہتی ہوگی، چنگی ماں دا پتر ہے وے، تیری ماں نے تیرا نام کو چن کے رکھے ہوئے گا، وے اپنا نام دسی جا۔ جب اسے نام بتایا تو وہ کہتی ہے تو ہے، ہوئے 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 تو اگر ہے نا اور میں نے واپس مدینے لے کے جا۔ ہائے سبحان اللہ، کیا شاعر کہتا ہے، سب سونیاں تو سونا ہے، چہرہ حضور دا، سب سونیاں تو سونا ہے، 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 چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا ہو، 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 حضور دا تکیا نصیبہ والیا ہو، تکیا نصیبہ والیا ہو، تکیا نصیبہ والیا روزہ حضور دا۔
پڑیا پتھرانے بھی پڑیا پتھرانے بھی کلمہ حضور دا پڑیا پتھرانے بھی پڑیا پتھرانے بھی پڑیا پتھرانے بھی پڑیا پتھرانے بھی کلمہ حضور دا سونا تو سونا سب سونا تو سونا سب سونا تو سونا سب سونا تو سونا سب سونا تو سونا چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا تکیا نصیبہ والیا تکیا نصیبہ والیا روزہ حضور دا جنت دے کرنا تذکرے خبر تو کیڑی جنت دے کرنا تذکرے جاگ رہے ہیں نا سلطان جاگ رہے ہیں نا سلطان جاگ رہے ہیں نا سلطان جنت 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 میں اس واسطے کہہ رہا کہ تسی نا ہلاندے جلاندے رہنے نانا ڈیوٹی تسی آپ ہی کھو گئے ہو نا آپ ہی کھو گئے ہو نا جنت ہے ساڑھے واسطے جنت ہے ساڑھے واسطے جنت ہے ساڑھے واسطے جنت ہے ساڑھے واسطے روزہ حضور دا جنت ہے ساڑھے واسطے ہو جنت ہے ساڑھے واسطے ہو جنت ہے ساڑھے واسطے ہو جنت ہے ساڑھے واسطے روزہ حضور دا سب سونا تو سونا 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 چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا 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 روزہ حضور دا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بندہ اچھا ہی نہیں لگتا جو بد اخلاق ہو اپنے اخلاق کو اچھا کرو میرے آقا نے فرمایا جو توڑے تم جوڑو جو توڑے فی السلم من قطع آتا فرمایا جو توڑے تم جوڑو میرے آقا نے فرمایا جو محروم کرے تم دو بڑا مشکل کام ہے یہ مشکل ہے آقا نے فرمایا جو محروم کرے تم کیا کرو تم دو اور جو توڑے رشتے تم کیا کرو تم جوڑو اچھا جوڑنے کا بھی فارمولہ ارشاد فرمایا کس طرح جوڑنا ہے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دو
کیا دو؟ آخری بچے، آخری، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو میرا بیٹا، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، واللہ انا طریق المدینہ، سبحان اللہ، ادھر دیکھو، یہ وہی شاہراہیں ہیں جو سیدھی مدینے کو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، یہاں تو شاعر لکھتے ہیں یا رسول اللہ تیرا آستاں جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہاں سہی۔ آئے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اچھا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا تم کیا کرو کہ رشتے جوڑنے کیسے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ کیا دو؟ بولو نا، فرمایا تحفہ دو۔ تحفہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محبت بڑھتی ہے، تحفہ دینے سے پیار بڑھ جاتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو کوئی دوست تحفہ دے دے نا، گفٹ دے دے، اس گفٹ کی قیمت نہ لگایا کرو۔ ہم بعض اوقات کوئی بندہ کہیں سے بھی لا کے ہمیں تحفہ دیتا ہے، ہم اس کو یوں یوں کر کے، ادھر دیکھنا ذرا، ادھر سٹف ٹھیک نہیں ہے، ادھر رنگ اتر جائے گا۔ نال ہی میری بڈھی بیٹھی ہے، وہ کہندی ہے یہ کیڑا چاہ ہے، یہ تو ایک دھومن دے نال اے بور آوے سی دے ہوتے، یہ دے بر چڑھ جانی ہے۔ یہ کی دے گیا ہے؟ بندے نو چاہیے ہے کوئی چیز دے وے، چاج دی دے وے، یہ کیا ہے؟ ایسی باتیں نہ کیا کرو، کسی کے خلوص اور محبت اور اس کے دل کی قیمت نہ لگایا کرو۔ تحفہ ایک انمول گفٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سن کے حیران ہوں گے، میں دورہ کرتا نا تو اپنی ماں جی کو نا صابن جو ہے نا وہ میں جا کے پیش کرتا، تو باقی جو ہوتا میں ان کو کہتا بھی آپ اپنی مرضی سے آپ لے لیں، پیسے جو ہو سکتے خدمت کرتا ان کی۔ تو صابن جو ہے نا میں ان کو جا کے نا ان کو پیش کیا کرتا تھا۔ میں نے شاید کبھی ایسی بات نہیں بتائی، میری گھر کی بات تھی، مگر میں نے ضروری سمجھا بتا رہا ہوں۔ آپ یقین کریں جب ان کا وصال ہوا تو میں نے دیکھا کہ صابن کا سارا وہ پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے اپنی چھوٹی بہن سے پوچھا، میں نے کہا ماں جی صابن استعمال نہیں کرتی تھی؟ کہتی ہیں وہ تو یہ صابن ہی استعمال نہیں کرتی تھی، وہ تو فلاں صابن استعمال کرتی تھی۔ میں نے کہا انہوں نے مجھے کہا ہی نہیں۔ کہا انہوں نے ہمیں بھی کہا تھا میرے بیٹے کو کبھی مت بتانا، وہ جو لاتا ہے خوشی سے مجھے قبول ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم سو باتیں کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، نقص نکالتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے اخلاق کو، اس کی محبت کو ٹھکراؤ نہیں، اس کے خلوص کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک بندے نے آپ کو گفٹ لا کے دیا ہے، آپ اس کے گفٹ کی قدر کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تحفے دو، اس سے کیا بڑھتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ اور سنو، یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں بھلا؟ درود پڑھتے ہیں، خدا کی قسم یہ بھی تحفہ ہے۔ یہ کیا ہے بھلا؟ بولو نا، یہ تحفہ ہے۔ یہ کس کی بارگاہ میں؟ ارے یہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اکبر، اللہ، کمال کرم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تحفہ دینے والے کے تحفے کو قبول فرماتے ہیں۔ اچھا، جس نے تحفہ بھیجا ہے وہ ایک ریاکار شخص ہے، دکھاوا کر رہا ہے، اس نے بے دھیانی سے پڑھ دیا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دکھانے کے لیے پڑھ دیا کہ لوگ سمجھے میں عاشق رسول ہوں۔ مگر کمال ہے یار، اس نے جو درود بھیجا ہے اس کا درود پڑھا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، حالانکہ اس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھا، اس نے بے دھیانی سے پڑھا، اس نے بے توجہی سے پڑھا، مگر اس کا درود اللہ کریم کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کو فرماتا ہے جلدی کرو، اس میرے بندے نے میرے نبی کو تحفہ بھیجا ہے، یہ جا کر میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان آئے آئے اللہ، آئے۔
وہ جو درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ جو گفٹ بھیجتے ہیں اپنے آقا کو، وہ گفٹ جو ہے وہ فرشتے حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اور سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دھیان کے ساتھ میری ذات پر درود اور سلام بھیجتا ہے، فرمایا اس کا بھیجا ہوا درود میں مصطفیٰ اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کس لیے؟ کہ اس کے تحفے میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اس کا تحفہ فوراً سے پہلے مجھے تک پہنچ جاتا ہے اور میں مصطفیٰ اس کو خود سنتا ہوں۔ یہ تحفہ ہے، یہ وہ تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ کہ فرمایا تحفے دو، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ اب صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں میرے دل میں آپ کی محبت اور بڑھ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کر۔ میں بتا رہا ہوں تحفہ۔ وہ پھر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پھر کوئی اور عمل بتائیں جس سے محبت اور بڑھ جائے۔ آقا نے فرمایا میری ذات پر درود بھیجا کر۔ اس نے کہا رحمت رسول جوش میں ہے، موقع اچھا مل گیا ہے تو کچھ اور بھی مانگ لوں۔ کہا یا رسول اللہ ایک کام کریں، مجھے کوئی اور وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں۔ وہ کس لیے؟ کہا تاکہ میرے دل میں آپ کی محبت اور بڑھ جائے۔ تو فرمایا میری ذات پہ درود بھیجا کر۔ کہتا یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم اب میرا صبح و شام کا ورد یہ ہوگا میں کثرت سے آپ کی ذات پر درود بھیجا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ یہ درود کیا ہے؟ یہ تحفے کا کام کرتا ہے، گفٹ کا کام کرتا ہے، جس سے بندے کی حاضری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگتی ہے، ادھر محبت بڑھتی ہے، ادھر محبت کی آگ سلگتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر جب دعا کے لیے بات آتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو پہلے کیا کرو؟ پہلے مجھ پر درود بھیجو۔ اب وہ بدو نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اور وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا شروع کرتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ جانے لگتا ہے آقا فرماتے ہیں دعا ایسے نہ مانگ، ایسے نہ مانگ۔ کہتا ہے محبوب کیسے مانگوں؟ پہلے میری ذات پر درود بھیج۔ کیا بھیج؟ درود بھیج۔ کہا پھر؟ کہا پہلے میری ذات پر درود بھیج۔ آپ فرمایا اپنا مدعا اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کر دے۔ آپ پیش کر دیا۔ فرمایا آخر میں پھر میری ذات پہ درود بھیج۔ پھر درود بھیجا۔ فرمایا سن اللہ کی عزت کی قسم تو نے اجمعین بعد میں کی ہے، رب کریم نے تیری دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ دعا درود میں لپیٹ کر بھیجی جا رہی ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں ہمیں حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک میں اللہ میرے فرشتوں کا صبح و شام کا ورد و گیان کیا ہے؟ ہم اپنے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو سنو تمہارے ایمان کی نشانی اور پہچان کیا ہے؟ تم بھی میرے نبی کی ذات پر درود بھی بھیجا کرو، سلام بھی بھیجا کرو۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ اس لیے کیا کہ فرشتوں کی حاضری مصطفیٰ کی بارگاہ میں لگتی رہے، ان کے سینوں میں میرے نبی کا پیار اور بڑھتا چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور سنو فرمایا ایمان والو تم بھی درود بھیجو تاکہ تمہارے دلوں کے رشتے میرے نبی سے اور مضبوط تر ہو جائیں۔ تو یا اللہ تو درود کون سا بھیجتا ہے ہمیں بھی بتا تاکہ ہم وہی درود بھیجیں۔ درود ابراہیمی بھیجتا ہے تو درود خضری بھیجتا ہے، تو درود ماہی بھیجتا ہے، تو درود تنجینہ بھیجتا ہے، تو کون سا درود بھیجتا ہے یا اللہ تاکہ ہم بھی تیری سنت سمجھ کر وہی درود تیرے نبی کی ذات پر بھیجیں۔ کہا سنو میرا درود اور ہے، تیرا درود اور ہے۔ تیرا درود کیا ہے؟ تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ ذات محمد پر رحمتیں فرما۔ اور سن تیرا درود یہ ہے، فرشتوں کا بھی درود یہ ہے، وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مصطفیٰ پر، اس کی آل پر، اس کے اصحاب پر رحمتوں کا نزول کر، یہ ان کا درود ہے۔ یا اللہ تیرا درود کا میرا درود یہ ہے، میں شب و روز اپنے مصطفیٰ کی ذات پر رحمتیں نازل
کیے جاتا ہوں، سبحان کیے اللہ، جاتا ہوں، کیے سبحان جاتا ہوں، اللہ، کیے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اوئے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ گفٹ ہے، کیا ہے بھلا؟ بولو نا، گفٹ ہے جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک وہ گفٹ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو پیش کیا ہے، وہ بھی گفٹ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی شب پیش کیا۔ جب مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر چکے آنے لگے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے مجھ کو تو معراج عطا فرما دیا، میری امت مجھ کو قریب بلا لیا، مجھے دیدار عطا فرما دیا میری امت۔ اللہ نے فرمایا، حبیب تیری امت کے مرد و عورت جو 50 نمازیں ادا کریں گے نا، یہ تیری امت کے لیے گفٹ ہے، میری طرف سے گفٹ ہے۔ سجدہ کرنا ان کا کام ہے اور معراج عطا فرمانا میں رب کا کام ہے۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ 50 نمازیں بعد میں ان کو تخفیف کر دی گئی، 45 رہ گئی۔ اور بڑا اس میں لطیف سا نکتہ ہے کہ حضور واپس آتے چھٹے آسمان پہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا ہے؟ اللہ تحفے دیتا ہے امت کے لیے، آپ کو کوئی تحفہ دیا ہے؟ فرمایا دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ 50 نمازیں۔ میں ایک بات کہوں، میں نے اپنی امت کے طریقہ کار دیکھے ہیں، یہ امتی جو ہے نا یہ کام نہیں کریں گے، 50 نمازیں بہت ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ابھی وقت اچھا ہے واپس چلے جائیں۔ اس کو جا کر کہیں کہ نمازیں کم کر دیں، انہوں نے 50 نہیں پڑھنی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس چلے گئے، جب گئے تو اللہ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، 45 کر دیتے ہیں، 5 کم کر دیتے ہیں۔ جب 45 ہوئی، چھٹے آسمان پہ پھر آئے جناب موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہو گئی۔ اللہ نے کیا دیا ہے؟ 45 نمازیں 5 کم کر دی، کہا وقت اچھا ہے واپس چلے جائیں، اس کی کمی کروائیں، آپ کی امت نے نہیں پڑھنی۔ واپس چلے گئے، 5 اور کم ہو گئی، 40 رہ گئی، پھر کہا آپ پھر جائیں، پھر گئے، 35 ہو گئی، پھر گئے، 30 ہو گئی، پھر گئے، 25 ہو گئی، پھر گئے، 20 ہو گئی، پھر گئے، 15 پھر گئے، 10 پھر گئے، 5۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا میں نے 5 فرض کرنی ہے، میں پتہ تھا۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ جا رہا ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جتنی بار رب کو کہا تھا نا کہ رب ارنی، اللہ نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، یا اللہ مجھ کو دیدار کرا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ جتنی بار اس نبی نے التجا کی تھی نا، اتنی بار اللہ نے اپنے چہرے کے اپنے انوار مصطفیٰ کے چہرے پہ ڈال کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ چل موسیٰ مجھ کو تو نہیں دیکھ سکتا، ہائے ہائے، مجھ کو تو نہیں دیکھ سکتا، میرے محبوب کو دیکھ لے۔ تو ایک بار آئے، پھر گئے، پھر وہاں سے پھر زیارت، پھر کلام، پھر کلام، پھر قرب، پھر واپس، پھر قرب، پھر واپس، پھر قرب، پھر واپس۔ جتنی بار اس نبی نے التجا کی تھی اتنی بار میرے رب نے مصطفیٰ کی صورت میں اپنا دیدار عطا فرمایا اسے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو، میں اپنے میرے بیان کے آخری کلمات ہیں، غور سے سنو۔ اتنی بار دیدار عطا فرمایا، گئے آئے، گئے آئے، گئے آئے۔ اب کتنی رہ گئیں؟ 5 نمازیں، 5 نمازیں رہ گئیں، 5 نمازیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کہا انہوں نے 5 بھی نہیں پڑھنی، میں اپنی امت کے اعمال دیکھ چکا ہوں، یہ نہیں پڑھیں گے 5، آپ جائیں معاف کروا کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی باتیں کر رہے ہو، بار بار جا 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 جا، مجھے اب شرم آ رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا میں نے اتنی محبت سے تحفہ دیا ہے، تو میرا تحفہ مجھے واپس کر رہے ہو، میں نہیں جاتا، اب میری امت پڑھے گی۔ اور سنو، رب کریم نے فرمایا محبوب میں نے 50 نمازیں فرض کی تھی، 50 میں سے 45 میں نے تخفیف کر دی، مگر میرا اصول یہ ہے ہم جو دے دیتے ہیں سو دے دیتے ہیں۔ تیری امت کے مرد عورت جو 5 نمازیں ادا کریں گے میں انہیں 50 مقبول نمازوں کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ یہ تحفہ ہے، کس کی طرف سے ہے بھلا؟ بولو نا،
فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کیا ہے بھلا؟ معراج ہے۔ اور آخری قرآن حکیم کی آیت سنو اور ایمان تازہ کرو، فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اللہ فرما رہا ہے قرآن حکیم میں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اللہ فرماتا ہے سنو سجدہ کرو، سجدہ کرو، وَاقْتَرِبْ، اللہ فرماتا ہے اور میرا قرب حاصل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سنو سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو۔ کیا فارمولہ رب نے بتا دیا۔ بیٹھا آسمانوں کے اوپر ہے کہ محبوب کو وہاں بلایا۔ او سدرۃ المنتہا، وہ سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل چھوڑ کے جا رہا ہے، اور اس کے بعد فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہیں اس کے حسین اور خوبصورت نظاروں میں ہیں اس کی جو یا عزیز و یا غفار یا رحیم، اس کے نام نامی کے بادلوں کے اندر مصطفیٰ گزرتے جا رہے ہیں۔ 70,000 پردے، ہر پردے کا دوسرے پردے تک 70,000 سال کا فاصلہ، 70,000 پردے سدرۃ المنتہا سے آگے 70,000 پردے، وہاں سے مصطفیٰ اتنا لمبا سفر کر کے بنا جبریل کے آگے گئے اور حاضری دے کر آئے۔ وہ رب جلیل جو کن کا اشارہ کر کے فیکون کر دیتا ہے، وہ اللہ جس نے کن کے اشارے سے کائنات کو تخلیق کر کے دکھا دیا، ہائے ہائے، وہ اللہ جو فرماتا ہے کہو سبحان اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک کائنات کی ہر ایک شے میں اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ وہ اللہ جو موت کا اللہ، زندگی کا اللہ، دکھ کا اللہ، سکھ کا اللہ، خوشی کا اللہ، غم کا اللہ، اللہ وہ اللہ جو جنت کا، جہنم کا، شجر کا، حجر کا، فجر کا، زور کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، چاند کا، سورج کا، لوح کا، قلم کا، عرش کا، کرسی کا، وہ اللہ جو جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل کا اللہ، وہ جل جلالہ کیا فرماتا ہے، بندے ایک طرف غور کر، میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں تیرا معبود ہوں، میں اللہ ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفار ہوں، میں ستار ہوں۔ اور تو سن، اگر تو چاہتا ہے میرا قرب ہو جائے، تو میرے قریب تر آ جائے، تو کیا کر، فرمایا وَاسْجُدْ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ اے بندے، خدا کی قسم تجھے یہ فلسفہ اگر سمجھ آ جائے، تجھے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ جو تو اپنے گلے میں تعویذوں کی مالا بنا کے پھرتا ہے نا، یہ فلانی شے دا تعویذ ہے، فلانی شے دا تعویذ ہے، فلاں شے کا تعویذ ہے، فلاں شے کا تعویذ ہے، یہ گنڈا وہاں کا ہے، یہ گنڈا وہاں کا ہے، اور کبھی کسی دربار پہ جاتا ہے، وہاں سے جا کے دھاگے لے کر، کہاں کا دھاگا ہے، باب فرید کا دھاگا ہے، یہ حق بہو کا دھاگا ہے، یہ کلندر پاک کا دھاگا لے کر آیا ہوں، تجھے کسی کے دھاگے لینے کی ضرورت نہیں پڑنی۔ وَاسْجُدْ۔ ہائے ہائے ہائے، وہ سجدہ کر کے تو دیکھو، سجدہ کر کے تو دیکھو، اللہ جب خود فرما رہا ہے میرے قرب کا ذریعہ ہے یہ سجدہ، کہ ملتا ہے کیا نماز میں، کہتا سجدے میں جا کے دیکھ۔ کہاں جا کے دیکھ؟ سجدے میں جا کے دیکھ۔ بندہ فرش پر سجدہ کرتا ہے، ناک رگڑتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، اور خفی انداز میں کہتا ہے، جلی نہیں، جلی ہوتا ہے اونچا، خفی ہوتا ہے دل میں، کہتا ہے سبحان رب یلالا، دل میں کہتا ہے، خدا کی قسم پکارتا فرش پر ہے، آواز عرش پہ جاتی ہے اس کی، اللہ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تحفے دو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ نے بھی تحفہ دیا ہے تاکہ بندے اور میرے درمیان محبتوں کا رشتہ قائم ہو جائے۔ یہ مجھ سے پیار کرے، میں اس سے پیار کروں، یہ میرا ذکر کرے، میں اس کا ذکر کروں، یہ مجھ کو دیکھے، میں اس کو دیکھوں، اس کا دھیان میری طرف ہو، میرا دھیان اس کی طرف ہو۔ اللہ اکبر،
آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے، نماز پڑھا کرو۔ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ نماز پڑھا کرو، دل سے پڑھا کرو۔ نماز پھٹیک نہیں ہے، نماز عذاب نہیں ہے، نماز غضب نہیں ہے، نماز سزا نہیں ہے۔ اس کو سزا سمجھ کے نہ پڑھو، اس کو پھٹیک سمجھ کے نہ پڑھو، اسے مصیبت سمجھ کے نہ پڑھو، اسے اللہ کی رحمت سمجھ کے پڑھو، اس کا کرم سمجھ کے پڑھو، اس کا فضل سمجھ کے پڑھو، اس کی عطا سمجھ کے پڑھو۔ خدا کی قسم نماز وہ عبادت ہے جس میں ذکر خدا ہے، نماز وہ عبادت ہے جس میں ذکر مصطفیٰ ہے، نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے قرب خدا نصیب ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے قرب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ اور خدا کی قسم نماز ہی تو وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے دیدار خدا نصیب ہوتا ہے، اور نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر چاہتے ہو یہ دولت نصیب ہو جائے، اللہ والوں کی صحبتوں میں آیا کرو، ایسی محافل سجایا کرو، ایسی محفلوں میں آیا کرو، اور اس نماز کے فلسفے کو عام کرو، درود کے فلسفے کو عام کرو، عشق رسول کے فلسفے کو عام کرو، ذکر اذکار کو عام کرو۔ اگر آپ کی دعوت پر ایک غافل ذاکر ہو گیا، ایک بے نمازی ہو گیا، ایک بد عقیدہ خوش عقیدہ ہو گیا، ایک گناہگار بندہ تائب ہو گیا، ایک عاشق فضول عاشق رسول ہو گیا، خدا کی قسم سمجھیں آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے۔ غفلت نہ کیا کرو، غفلت نہ کیا کرو۔ دکان کو چار چاند لگانے کے لیے صبح و شام سٹرگل کرتے ہو، تمہیں دین کے لیے محنت کرتے ہوئے ہم دین کے لیے کام کرنے کو قطعاً تیار نہیں ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان دوستوں پہ جو اکیلے آ جاتے ہیں، تو دعوت دینے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ دعوت دیا کرو، دعوت دی ہے جناب کیسے؟ کہ میں تے کوریتی ہے، تو میں کوریتی ہے، انہیں میں کوریتی ہے، میں ہوں کوریتی۔ یہ تو ہمارا وہی حال ہو گیا۔ نکھٹو بچہ تھا، ماں نے کہا آخر کام پہ جا، اس نے کہا اچھا اماں اور تو کچھ نہیں، تو ایک کام کر مجھے پانی لگا کے دے دے۔ اماں نے ایک بالٹی پانی کی دے دی، اس کو جا بیچ کے آ پانی۔ تو دو بچے تھے، وہ دونوں نکھٹو چلے گئے پانی بیچنے کے لیے۔ تو ماں کو کہتا ہے اماں کھلے پیسے بھی دے دے، اگر کوئی بندے ہوئے پیسے لے کے آ گیا تو کیا کریں گے؟ ماں نے کھلا ٹکا بھی دے دیا۔ پرانی بات ہے، ٹکا ہوتا تھا 3 پیسے، ان بچوں نے تو دیکھے بھی نہیں، خیر ہم نے دیکھے ہیں، وہ 3 پیسے کا ٹکا ہوتا تھا۔ لو جی ماں نے ٹکا بھی دے دیا۔ ماں نے کہا جاؤ پانی بیچ کے آؤ، کہ اگر کوئی 6 پیسے لے کے آ جائے، آنا لے کر آ جائے تو تمہارے پر ٹکا ہو، تاکہ اس کو کھلے پہ ٹکا دے دو۔ اب وہ دونوں چلے گئے بازار، تھوڑی دیر کے بعد بالٹی پانی کی فارغ کر کے گھر آ گئے۔ ماں نے کہا ہاں پتر پانی ہے، کہنے اماں بیچ ہیں۔ میرے چنگے پتر میں تو انہوں کوس دی رہی ہیں، تو تے بڑے چنگے بچے ہو۔ ماں صدقے جا بیٹے جلدی بالٹی پوری بیچ کے واپس آ گئے ہو۔ اے پتر پیسے بڑا۔ لو جی بچے نے ٹکا دے دیا جو ماں نے دیا تھا۔ کہندے اوئے تے وہی ٹکا جڑا میں دیتا ہے۔ کہندے ہاں یہی آمدن ہے۔ کہندے پتر کیویں بیچے ہے؟ جڑی پانی بیچے ہے وہ دے پیسے کتنے نے؟ کہندے یہی نے۔ کہندے اے نے تے بالٹی؟ کہندے بالٹی پی گئے ہیں۔ کینے پیتی؟ اسی دونوں نے پیتی۔ کہندی مائی میں ٹکا دیتا ہے اس پر آنو، کہندے پانی دے، انہیں پانی مینو دیتا ہے، پھر انہیں ٹکا مینو دیتا ہے، کہندے پانی دے، پھر میں ٹکا انہوں دیتا ہے، انہیں مینو دیتا ہے، مینو دیتا ہے، انہیں مینو دیتا ہے، انہیں مینو دیتا ہے، مینو دیتا ہے۔ لو میں پیسے لے کے آگئے، ٹکا پھاڑ لیا اپنا۔ ہماری دعوت کیا ہوتی ہے؟ میں دیتی اب دلبر تو آ جا، دلبر کیا حضرت صاحب تسی آ جاؤ، میں کہ دلبر آ جا، حضرت صاحب تسی آ جاؤ، دلبر تو بھی آ جا، کہندے حضرت صاحب تسی آ جاؤ، دلبر تو بھی آ جا، کہندے تسی آ جاؤ۔ لو جناب دلبر نے کہا جی حضرت صاحب خدا دی قسم 1000 فون میں کر چھڑیا جناب، 1000 واٹس اپ میسج پاتے لوگاں نو دعوت دیتی ہے کہ اج جڑا ہے نا صوفی مقدس صاحب ہوراں نال ذکر اللہ صاحب ہوراں کول پروگرام ہے، انہاں کول پروگرام ہے، تسی آ جاؤ۔ اور پتہ لگ گیا جی دعوت کی دیتی ہے، میں انہوں دیتی ہے، انہیں مینوں دیتی ہے، میں انہوں دیتی ہے، انہیں مینوں دیتی ہے، انہیں مینوں دیتی ہے، میں انہوں دیتی ہے۔ یار کیا ہے؟ ہم اپنے آپ میں سمجھتے ہیں ہم سکسیس ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں۔ اچھا دکان کے معاملے میں ہمارا بڑا، واش روم میں بھی ہمارا دماغ چلتا رہتا ہے کاروبار کو کیسے اوپر لے کے جانا ہے۔ مسجد میں کھڑے ہیں نماز کے دوران ہم کہتے ہیں کاروبار کو اوپر کیسے لے کے جانا ہے۔
ہم جہاں بیٹھتے ہیں محفل میں بیٹھے ہیں دماغ چل رہا ہے کاروبار کو اوپر کیسے لے کے جانا ہے، سارے کام دنیا دے کرنے ہیں، وہ کوئی آخرت دی بھی سوچ لے۔ یہ جو فقیر نے فارمولہ بتایا ہے نا، یہ تیرے آخرت کا فارمولہ ہے، اس سے تیری دنیا بھی بہتر ہوگی، تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ دعوت کو عام کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آئندہ دعوت دیا کرو گے کہ نہیں دو گے؟ انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ کریم اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں بحمدہ تعالی